إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 اس کو شروع کیا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جس کو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم نہ بنو اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے، اور تم میری آیات کے بدلے تھوڑا دام یا تھوڑا معاوضہ نہ خریدو، اور صرف تم مجھ ہی سے پس تم ڈرو، بس تم صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ تمہارے ساتھ جو عہد اللہ نے کیا ہے اس کو پورا کرو، اب اس آیت کریمہ میں اس عہد میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان لانا ہے، اس کی طرف حکم دیا کہ تم اس چیز پر بھی ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا، اور اس سے مراد یہ قرآن کریم ہے اور بالفاظ دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کیونکہ قرآن پر ایمان لانا ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو فرمایا کہ اس پر تم ایمان لاؤ، اور یہ قرآن کیا ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. وہی دین لے کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہی دین لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور ان سے پہلے جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں وہ یہی ایک ہی دین لائے ہیں، اور ہمیشہ سے اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے. اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہم کل کے درس میں ذکر کر چکے. اس کے بعد کہا کہ اور تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. پہلے کفر کرنے والے سے معنی کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کفار مکہ جو ہے وہ کفر کر چکے، کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں صورت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے. تو پہلے کفر کرنے والے، بعض نے علماء نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. بعض نے کہا کہ اس لحاظ سے کہ پہلے کفر کرنے والے کے جو کفار مکہ تھے ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، تمہارے پاس تو علم ہے، تو علم رکھنے کے باوجود تم پہلے کفر کرنے والے بنو گے. تو یعنی ان کا جو کفر تھا وہ جہالت پر مبنی تھا، تمہارا کفر علم پر مبنی ہوگا. علماء میں سے، علم رکھنے والوں میں سے تم سب سے پہلے کافر بنو گے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ أَوَّلَ كَافِرٍ، یعنی کہ جس طرح اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم پہلے کافر بنو، بلکہ فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے پہلے کفر کیا، یعنی کفار مکہ. معنی تھوڑا سا تبدیل ہو گیا بعض علماء کے نزدیک. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا تھا سب سے پہلے، تم بھی اسی کی طرح کفر کرنے والے نہ بننا. یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ پہلے کفر کرنے والے سے مراد کیا ہے. ایک اور نقطہ اسی ٹکڑے کے حوالے سے آپ نوٹ کریں کہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور تم تکونو کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اور تم سارے نہ بنو یا نہ ہو. اور پھر آگے کیا؟ اولا کافرین، پہلا کفر کرنے والا. کافر واحد کا صیغہ ہے، ایک کافر، جمع تو کافرین ہے تو یا کفار کہا جاتا ہے، تو کافر تو ایک کو کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا؟ ولا تکونو، تم سارے. تو یہ جمع اور واحد میں فرق کیوں آیا؟ تو اس سے واللہ عالم بعض نے کہا کہ پہلا کفر کرنے والا گروہ نہ بنو. تو گروہ تو ایک ہوتا ہے، گرچہ گروہ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ولا تکونو اولا کافر، پہلا گروہ جس نے کفر کیا. تو اس لیے پھر کافر کہا گیا، کیونکہ گروہ کے بعد یعنی یہ ان علماء کے نزدیک یہاں پہ لفظ گروہ ایک طرح سے یعنی مذکور نہیں ہے لیکن مفہوم ہے یہاں پہ. تو اگر بالفرض ہم یہ کہیں کہ یہاں پر وہ لفظ موجود ہوتا تو اس کے ساتھ پھر لفظ کافر ہی آتا، کافرین نہ آتا، جمع کا صیغہ نہ آتا. تو یہ گروہ ایک ہے، ایک گروہ. اور بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے کہا اولا کافر، ایک کافر، یعنی واحد کا صیغہ یہاں پر کیوں استعمال ہوا کہ تم میں سے ہر ایک پہلا کفر کرنے والا نہ بنے. اہل کتاب کو جو خطاب کیا جائے، اہل کتاب تو جماعت ہے، خطاب بھی اول میں جماعت کے ساتھ ولا تکونوا، تم سارے کے سارے نہ بننا. اور پھر اولا کافر یعنی تم سارے کے سارے پہلے کفر کرنے والا نہ بننا، تم میں سے ہر ایک، یعنی ایک ایک کو
تو پہلے جماعت کو خطاب کیا گیا اور پھر ہر ایک کو کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کفر کرنے والا نہ بنے۔ اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں آئے اس آیت کریمہ کے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا دام حاصل نہ کرو، تھوڑے معاوضہ حاصل نہ کرو، یعنی اس کے بدلے میں ان کو نہ بیچو۔ تشترو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کل کے درس میں بھی کہ بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اشترا خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی آیاتی یعنی آیات کے بدلے، آیات کے بدلے کیا خریدا؟ ثمن خریدا، تھوڑا سا ثمن، تھوڑا معاوضہ، تھوڑے دام، تھوڑی قیمت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آیات کے بدلے تھوڑی چیز کو حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آیات کو وہ لوگ تبدیل کرتے تھے، ان میں رد و بدل کر دیتے تھے، تورات و انجیل میں تحریف کر دیتے۔ کیوں تحریف کرتے؟ تھوڑی دام کے بدلے میں۔ کیوں؟ ان کو اس لیے کہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا، ان کے جو بڑے ہوتے، ان کے جو طاقت والے یا عزت والے یا پیسے والے ہوتے، ان کو کوئی چیز اگر تورات و انجیل کی ان کے مطابق نہ ہوتی تو اس کو بدل دیتے۔ تو کہا گیا کہ ان آیات کو بدلو نہ تھوڑے پیسوں کے بدلے، یا یہ ہے کہ اس کو ایک یہ ہے کہ اس کو کیا کرتے وہ بدل دیتے، ایک یہ ہے کہ اس کو چھپا دیتے۔ بدلنا اور چھپانا تو مختلف ہیں۔ آیات کو چھپا دیتے، ان کو ظاہر نہ کرتے، اور اسی طرح سے یا آیات کو بدل دیتے یا چھپا دیتے۔ اور اس کے بدلے میں کیا تھا کہ ان کو یا تو کوئی معاوضہ ملتا، ان کے جو بڑے ہوتے، جو رؤساء ہوتے، ان کے بدلے، یا ان کو کوئی جاہ و منزل ملتی۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان آیات کو بدلا نہیں تو ہماری جو ریاست ہے، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو عزت مل رہی ہے، جو احترام مل رہا ہے، اسی طرح جو ہمارا اقتدار ہے، جو ہمارا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کو اس سے مالی جو فوائد ہیں وہ سارے ہم سے چھن جائیں گے، ہماری یہ ریاست ختم ہو جائے گی۔ بنیادی طور پر کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، ایک تو اس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، آیات کے بدلے تھوڑے پیسوں کو حاصل کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق اگر ایمان سے ہٹ کے، کہ جو اس آیت میں جس کا حکم دیا گیا کہ ایمان لے آؤ، یعنی اس قرآن پر، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی تو وہ یہ کرتے تھے، پہلے بھی تو وہ آیات کو بدلتے تھے۔ کیونکہ وہ یہ کہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ اور جو ان کے جو علماء ہوتے، آیات کو بدلنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو لوگ یہ کام کرتے وہ کون کرتے؟ علماء ہی کرتے۔ تو علماء کے پاس جو بھی جاہ و منزلت تھی، جو فوائد حاصل ہوتے تھے، وہ اس کے بدلے کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائے، وہ اس میں بدل کرتے کسی کے بھی کہنے پر۔ اور یہاں پر دوسری بات کہ اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، تو یہ تھا کہ اگر ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے تو پھر تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے، صحابہ کرام کی طرح ہم بھی ہو جائیں گے، تو ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے، جو ہمیں عزت احترام ملتا ہے کفار کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے، اور دیگر جو مذاہب تھے جیسے ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کتاب نہیں تھی تو یہ ان کا ایک خاص مقام تھا اہل کتاب کا، ان سے یہ لوگ رجوع کیا کرتے تھے، تو وہ ان کا ختم ہو جاتا، وہ ریاست ختم ہو جاتی ان کی، اسی طرح جو بھی ان کو فوائد حاصل تھے وہ سب ختم ہو جاتے۔ تو دونوں اعتبار سے اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی، قرآن کے نزول کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہ میری آیات کے بدلے میں تم تھوڑے داموں کو حاصل نہ کرو۔ اسی طرح یہاں پر جو بات آئی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے بعض نے کہا کہ مراد وہی تورات و انجیل کی آیات ہیں، یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، کہ میرے احکامات کے بدلے جو امر و نہی ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یا اس سے مراد وہ ہے، یا تیسری بات کہ اس سے مراد جو اللہ کی نشانیاں وغیرہ ہیں وہ ہیں۔ تو اگر تو یہ کہا جائے کہ آیات سے مراد تورات وغیرہ کی جو آیات ہیں جو نازل کی گئیں، تو اس کے بدلے میں جو ان کو ملتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اجرت تھی جو ان کو ملتی تھی تعلیم کر دینے کی یا حاصل کرنے کی۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے بدلے میں تھوڑے دام نہ حاصل کرو، کیونکہ ان کو حکم یہ تھا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے تورات و انجیل میں، کہ تورات کا کوئی علم حاصل کرنے آئے تمہارے پاس، تورات پڑھنے آئے، انجیل پڑھنے آئے، تو اس کو تم نے مفت پڑھانا ہے، اس سے اجرت نہیں لینی، اجرت لینا ان پر حرام تھا۔ بلکہ ایک عبارت بھی نقل کی گئی ہے، بعض غالباً تابعین میں سے ہیں، انہوں نے نقل کی کہ ان کی کتابوں میں بھی چیز لکھی ہوئی گئی تھی کہ جس طرح تمہیں مفت میں تعلیم ملی ہے، اس لیے اب آگے تم نے مفت ہی میں آگے پہنچانی، آگے پڑھانا ہے۔ اسی طرح اگر ان آیات سے امر نہیں لیا جائے، کہ آیات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ان کے بدلے میں ثمن قلیل کیا ہے؟ جو ان کی خواہشات تھیں۔ امر نہیں پر اگر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے جن چیزوں سے اللہ نے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے، اگر ان پر عمل نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اپنی خواہشات پہ عمل کریں گے۔ وہ خواہشات جو اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جو بنیادی فوائد ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ثمن قلیل اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تھوڑے سے دام، وہ تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی لذت ہے جو تمہیں اس کے بدلے میں ملے گی۔ اور اسی طرح سے اگر آیات سے مراد یہ لیا جائے کہ وہ جو
نشانیاں وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تورات و انجیل میں آئی ہیں، اگر اس سے وہ مراد لے جائے آیات سے، تو اس کے بدلے میں ثمن قلیل کیا ہے؟ وہی بات جو ہم نے کہی کہ ان کی جو ریاست تھی، جو ان کا مقام مرتبہ تھا، کہ وہ ہم سے چھن جائے گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر وہ آ جائیں گے، وہ ہمارے حاکم بن جائیں گے۔ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کی بات عبداللہ بن ابی نے کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی اور نفاق کرنے کی، اور یہ سارے اس نے جتنی دیر وہ زندہ رہا، جتنے فتنے وہ پھیلاتا رہا اور منافقین کی کو لیڈ کرتا رہا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ روایات میں ہی آتا ہے کہ اس کی اوس و خزرج جو ہے وہ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لیا، اور یقیناً ان کے سردار وہی تھے، مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے، جو حکمران تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیڈر وہی تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لیڈرشپ اس کو ملنے والی تھی، ان قریب تھا کہ اس کو مل جاتی، بس اس کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اس کو اپنا لیڈر بنانے کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس سے وہ یہ چیز چھن گئی، اسی وجہ سے اس نے عداوت اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ تو اسی طرح کی بات یہودیوں نے بھی کی کہ وہی کہا کہ آیات کے بدلے میں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں اور ان کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں تورات و انجیل میں، اگر اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ان کو ظاہر کر دیں گے تو ہماری ہم سے یہ ریاست چھن جائے گی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اس کے بدلے میں یہ جو تھوڑی سی متاع ہے اس کو حاصل نہ کرو، تھوڑے دام کو۔ تو یہ مختلف معنی ہیں اس کے ثمن قلیل کے اور اس چیز کے کہ میرے آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے کو حاصل نہ کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ایک اور بات کہ یہاں پر کہا کہ تھوڑا معاوضے کے بدلے میں میری آیات کو مت بیچو، تو کیا اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ اگر معاوضہ زیادہ ہو تو پھر بیچ سکتے ہیں یا پھر ان کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تم چاہے ساری دنیا لے آؤ، وہ ثمن قلیل ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ النساء میں، قل متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے، لمبی آیت ہے، لیکن اس کا جو ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے، آیت کے اختتام پر فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا جو ہے، دنیا کا سارا مال و متاع، وہ کیا ہے؟ وہ قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، چاہے دنیا ساری کی ساری ہو جائے، وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا آخرت اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح حدیث میں آتی ہے کہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ آپس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر اس کو نکالے، فرمایا کہ انگلی کے ساتھ جو جتنا پانی ہے، جتنی گلاہٹ جو آتی ہے، جو نمی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، جو قطرے پانی کے انگلی کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ دنیا ہے، اور وہ پورا کا پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ ثمن قلیلا، میرے آیات کے بدلے میں تھوڑے داموں کو حاصل نہ کرو، تھوڑی معاوضے کے بدلے میں میری آیات کو مت بیچو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر زیادہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنا بھی تم لے آؤ، ساری کی ساری دنیا لے آؤ، وہ ہے ہی تھوڑا، اس کے مقابلے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ سارا کا سارا ثمن قلیل ہے، اس کی حیثیت ہی بہت کم ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے حاصل نہ کرو، اور ہم نے کہا کہ اس کا ایک معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم، جب دین کی تم تعلیم دو، تورات کی انجیل کی تعلیم دو، تو اس پر کوئی معاوضہ نہ لو، کوئی اجرت نہ لو اس پہ، اور یہ ان کی کتابوں میں اس چیز کا حکم تھا کہ جس طرح تمہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا ہے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، سیدھا آگے بھی تمہارے پر یہ لازم ہے، تو ان کے لیے یہ حاصل کرنا دنیا کو تعلیم کے بدلے میں ان کے لیے جائز نہیں تھا، اجرت لینا جائز نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں کیا حکم؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کوئی اگر عالم ہے، دین کا علم بیان کرتا ہے یا اس کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، کیا اس پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس حوالے سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جو کوئی بھی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہو، کوئی ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہو، وہ اس علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ تاکہ دنیا کا کوئی متاع اس کو مل جائے، دنیا کی کوئی چیز اس کو مل جائے۔ کون سا ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ یہی دین کا علم ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ایسا علم، یعنی دین، دوسرے الفاظ میں دین کا علم جو حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، اس کا مقصد حاصل کرنے کا، دین کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے میں دنیا کماؤں گا، دنیا کو حاصل کروں گا، عرضم میرے دنیا کا کچھ بھی، کوئی بھی معلوم ہوتا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ فرمایا کہ اس شخص کو جنت کی ہوا بھی نہیں پہنچے گی، قیامت کے دن وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکے گا، اس کو ہوا تک نہیں میسر ہوگی۔ تو معنی کیا ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا، یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے علم حاصل کرنے کی، آگے تعلیم دینے کی بات نہیں ہو رہی۔ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اسے دنیا نہیں کمانی، بات وہی اجرت پر آگے کہ کیا
دین کے علم کے بدلے میں پیسے لیے جا سکتے ہیں. فرمایا کہ اگر دین کا علم حاصل ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ اس سے میں پیسے کماؤں گا تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے کہ اس شخص کے لیے اتنی وعید ہے کہ وہ جنت کی ہوا تک کو بھی نہیں چھو سکے گا، اس کو بھی نہیں پہنچ سکے گا. پھر سوال یہ ابھی بھی باقی ہے کہ اگر دین کا علم حاصل کرنا اور اس سے دنیا کمانے کی نیت درست نہیں ہے تو ایسا شخص کیا کرے؟ اگر وہ پڑھاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، تو کیا وہ بظاہر اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ اجرت لینا یا کوئی معاوضہ لینا وہ درست نہیں؟ لیکن اس بارے میں ایک دو اور احادیث بھی آتی ہیں جن سے اجرت لینا کا جواز ہمیں ملتا ہے. ایک حدیث تو وہ ہے جو معروف حدیث ہے کہ ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جو سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ ہم مسافر، ہمیں کچھ دیجیے، ہماری کوئی ضیافت کیجیے. انہوں نے اس سے انکار کیا. ان کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گیا. وہ لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ کے پاس کوئی ہے جو دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں. انہیں سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ان صحابی نے دم کرنے سے پہلے کہا کہ ہم نے آپ سے ضیافت مانگی تھی، آپ نے ہمیں ضیافت نہیں دی. اب ہم صرف دم تب کریں گے کہ جب آپ ہمیں اس کے بدلے میں بکریاں دیں گے. اب بکریوں کے ایک ریور پڑے، ان کی معاوضائی اجرت طے ہو گئی. انہوں نے دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہ سردار ٹھیک ہوئے، اس کے بدلے میں ان کو وہ بکریاں مل گئی. معروف واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے، بعض صحابہ نے اس چیز پر اعتراض کیا، جب جن صحابی نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا کہ آپ نے قرآن کے پڑھنے پر جو ہے اجرت لی ہے، آپ نے قرآن سے پڑھ کے دم کیا ہے تو قرآن پر آپ نے اجرت لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، کہا کہ ان حق ما اختم علیہ اجرا کتاب اللہ. فرمایا کہ جس پر سب سے زیادہ حق ہے تمہیں حاصل اجرت لینے کا وہ کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب پر اجرت لینا سب سے زیادہ اس کا تمہیں حق حاصل ہے. اس سے اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے تعلیم کی، دینی علوم کی تعلیم کی، جن میں قرآن سر فہرست ہے. اسی طرح دوسری حدیث جو ملتی ہے جس سے اس کا جواز ملتا ہے وہ بھی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لمبی حدیث ہے لیکن اس کا جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ ایک خاتون ان سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. دو تین دفعہ کہا کہ اچھا فلاں چیز دیکھ لو، فلاں چیز. کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جو میرے بدن پر کپڑے ہیں، اگر اس کو بیچ دیا تو پھر سطح ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس قرآن کی کوئی صورتیں تمہیں کچھ یاد ہیں؟ میں کہ ہاں فلاں فلاں صورت مجھے. کہا کہ یہی اس کو سکھا دو، یہی اس کا حق مہر ہوگا، اس کے بدلے میں نے تمہاری اس سے خاتون سے شادی کی. تو اب وہ جو مہر دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ تعلیم کی اجرت ہی تو تھی. حقیقت میں مہر جو ہے، ہمارے ہاں لوگ بعض دفعہ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے کہ قرآن سے شادی کر دی، یہ قرآن کے بدلے میں. قرآن کے بدلے میں نہیں، قرآن کی تعلیم دینے کے بدلے میں. کہ فرمایا کہ اس خاتون کو جو تم نے معاوضہ دینا تھا، حق مہر دینا تھا، اس کے بدلے میں تم اس کو سکھا دو. قرآن کی جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ اس کو سکھا دو، اور وہ جو اجرت ہوگی جو تمہیں ملنی تھی وہ اب تم نے دینی نہیں، اس کے بدلے میں وہ مہر کے بدلے میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. تم نے اس کو مہر دینا تھا، اس نے تمہیں اجرت دینی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا ہے، تو تم اس کو تعلیم دے دو، قرآن کی صورتیں سکھا دو، اس کی اجرت جو ہوگی وہی اس کا حق مہر ہو گیا، وہ اس کے بدلے میں ہے. اس سے بھی معلوم ہے کہ اس کی تعلیم کی اجرت لینا درست ہے. اب دونوں طرح کے حدیث ہمارے سامنے ہیں. خلاصہ کیا ہے یا ان میں آپس میں تفریق کیا ہے؟ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر تعلیم دینا فرض ہو جائے، جس پر تعلیم دینا فرض ہو جائے. کیسے فرض ہو جائے؟ کہ وہ ایک اکیلا آدمی ہے پورے علاقے میں جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، دین کا علم. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. کسی گاؤں میں ہے، صرف ایک قاری صاحب ہے جن کو قرآن پڑھانا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں قرآن کو پڑھانا یا قرآن کی سمجھ جو ہے یا حدیث کا علم جو ہے، دین کے کوئی بھی علم ہو. تو ایسے شخص پر فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم، وہ وہاں پر آپشن نہیں رہتا. اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپشنل ہے، کیونکہ یہ تعلیم، دین کا علم سیکھنا اور سکھانا دونوں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض عین اور فرض کفایہ میں آپ کو فرق غالباً معلوم ہوگا. فرض عین ہے جو ہر فرد پر لازم ہے، جیسے نماز ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے کی نماز نہیں پڑھے گی. لیکن جیسے جنازے کی نماز ہے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، یعنی کسی پر کوئی گناہ نہیں. ہر ایک پر پڑھنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو ادا کرے. اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سارے گناہ گار. تو یہی معاملہ ہے دین کے علم حاصل کرنے کا اور علم کو سکھانے کا. دین کا علم حاصل کرنا جو بنیادی ضروریات سے اضافی ہو. بنیادی علم جو ہے اس کے لیے جو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ تو فرض عین ہے. نماز کیسے پڑھیں ہر ایک کے اوپر لازم ہے، یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بنیادی چیزیں ہیں. لیکن اس سے آگے کا جو علم ہے، علم حاصل کرنا، اگر کچھ لوگ موجود ہوں معاشرے میں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں جس کو ہم آج کل کے زمانے میں اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، اس میں اسپیشلائز کر رہے ہیں تو کافی ہے. اسی طرح تعلیم دینا بھی، اگر اتنے لوگ موجود ہیں جس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے
وہ دین کا تعلیم دے رہے ہیں، دین کا علم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک فردن جو ہے وہ دین کی تعلیم دے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر فرض عین ہو جائے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس پر تعلیم دینا لازم ہے، اور اس پر وہ اجرت وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کے بدلے میں مجھے پیسے دیے جائیں، وہ فرض ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ اس فرض سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے، اس پر اجرت لینا کیسا؟ اس کا دینی فرض ہے یہ۔ لیکن اگر وہ اس پر فرض نہیں ہے، ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں، لازم نہیں کہ وہ اکیلا شخص ہے تو وہی تعلیم دے، تو پھر وہ اجرت اس پر لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ اب وہ شخص کے جس کے اوپر فرض ہو گیا یا جس کے اوپر فرض نہیں ہو، دونوں صورتوں میں اگر تو اس کو ریاست سے بیت المال میں سے کچھ مل رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے تعلیم دینے کے لیے، اب اس کی تو اپنی بھی تو ضروریات ہیں۔ اگر وہ تعلیم نہیں دے گا تو ظاہری بات ہے جا کے کچھ کما سکتا ہے، لیکن جب اس تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا تو پھر کمائے گا کہاں سے؟ تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ یا تو ریاست اس کو معاوضہ دے، اور اگر ریاست نہیں دے سکتی تو پھر وہ اجرت اس پہ لے سکتا ہے لوگوں سے کہ بھئی میں تعلیم دے رہا ہوں لیکن میرے اپنے اخراجات بھی تو ہیں، میں نے کھانا پینا بھی تو ہے، میرے اہل و عیال ہیں، میرے دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس پر وہ اجرت لے سکتا ہے۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے۔ کچھ مزید باتیں بھی اسی مسئلے کے حوالے سے باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔